نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب رد واسطے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو مالا مال کیا اور جس کی رحمت نے اپنے بندوں کو ڈھانپ رکھا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور 100 ماؤں سے بڑھ کر زیادہ پیار کرنے والا رب ہے. رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو وجہ کائنات، شافی روز شمار، جو بے بسوں کے بس، جو بے کسوں کے کس، جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار، اور آپ کی آل اور صحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو، جنہوں نے قول و فعل میں آپ کی بے حد پیروی کی. یہ مہینہ ماہ رجب المبارک کا مہینہ معراج شریف کا ایک مبارک مہینہ ہے، اور آج اس کا جمعۃ المبارک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنے فضل و کرم سے مجھے، حاضرین کو اور امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے. یہ مہینہ رجب المبارک کا مہینہ جو بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا کہ اس مہینے میں واقعہ معراج آیا. واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اور سب لوگ
اس واقعے کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کی رات اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کی، دعائیں کی اور انبیاء کی امامت فرمائی اور سدرۃ المنتہا تک عروج اور اس کے آگے کی سیر بھی کی، تو فرمایا پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے، یہاں تک کہ بے شک اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے جانے کے بارے میں بھی فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر محبوب کے تشریف لانے اترنے کے بارے میں بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ محبوب کے جانے کے بارے میں بھی کہ وہ لے گیا، اور اترنے کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور واقعہ معراج میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا، جو ایک چھپایا سفید رنگ، نسبتاً گدھے سے اونچا، حجر سے پست تھا، وہ اپنے قدم وہاں رکھتا جہاں نظر کی انتہا ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اس کو اس حلقہ سے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہو کر اس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالے میں شراب اور دوسرے میں دودھ پیش کیا۔ میں نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، مجھے وہاں سے
وہاں پر لے جایا گیا۔ اب بعض واقعے ایسے بھی ہیں کہ جبرائیل آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کا فیض آب زمزم کو دیا گیا۔ لیکن بے شمار روایات میں یہ ہے کہ سینہ مبارک کا چاک ہونا اور قلب اطہر سے فیض لینا یہ ساری باتیں بچپن کی ہیں۔ اس وقت جب جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کا بوسہ لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان کی ٹھنڈک کستوری کی خوشبو سے زیادہ ٹھنڈک تھی۔ تو اگر اپنے بزرگوں کے قدم چومنا، بڑوں کے قدم چومنا، اپنی ماں کے قدم چومنا، اپنے باپ کے قدم چومنا شرک ہوتا یا بدعت ہوتا یا غلط ہوتا تو کبھی بھی جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہ چومتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بڑوں کے قدم چومنا، اپنے بزرگوں کے قدم چومنا یہ کوئی گناہ نہیں، نہ شرک ہے، نہ کوئی بے ادبی ہے، بلکہ یہ تو وہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ چومنے کا طریقہ تو ہمیں سکھایا جبریل نے ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو جبرائیل کبھی بھی نہ چومتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چومنے بھی نہ دیتے، کیوں نہ کہ آپ شرک کے بتوں کو توڑنے آئے تھے اور آپ نے شرک کو توڑا ہے، اور فرمایا کہ صرف وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کی عبادت کی جائے کہ جس کا شریک کوئی نہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرنا، کیونکہ اس وقت سفر یا پیدل تھا یا سواریوں پر تھا، تو وہاں سے مسجد اقصی کا سفر کافی لمبا تھا، کہ بعض جگہ پر ہے کہ وہ کافی دنوں کا سفر تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں وہاں پر تشریف لے کر گئے، اور جب مسجد اقصی میں پہنچے تو آپ نے اپنی سواری براق کو وہاں پر باندھا جہاں پر پہلے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے اپنی سواری کو باندھتے تھے، اور پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی کہ جس میں تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مقتدی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام تھے۔ سبحان اللہ، کہ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بارگاہ میں جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو جبرائیل نے دودھ اور شراب کو پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا، کیونکہ جو دودھ پیتے ہیں ان کے اندر طاقت بڑی آتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دودھ کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ حکیم لقمان بھی فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو صبح کو دودھ دہی کھائے اور دودھ پیے
یا ایک بات ایسی ہے کہ رات کو دودھ پیے کہ صبح دہی کھائیں اور رات کو دودھ پیے، وہ مر کیسے جاتے ہیں؟ یعنی کہ جو بندے دودھ پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، ان کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے کہ دودھ کے اندر اللہ نے ایسے وٹامنز رکھے ہیں کہ ہڈیوں کو طاقت، آنکھوں کو طاقت، بالوں کو طاقت، دانتوں کو طاقت، کہ جو بندے دودھ پیتے ہیں ان کے پٹھوں کو طاقت۔ اللہ نے دودھ کے اندر نور ایسا رکھا ہے، اور شراب ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اگر انسان پیے تو پینے کے بعد کسی کے گردے ختم ہو جائیں گے، کسی کے پھپھڑے ختم ہو جائیں گے، کسی کا معدہ زخمی ہو جائے گا، چر جائے گا، کسی کا جگر گلنا شروع ہو جائے گا، کسی کے عذاب پگھلنے شروع ہو جائیں گے، یعنی اس کو پینے سے صرف نقصان۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، فطرت جو اللہ کی طرف سے ہے، جو رحمت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، پھر وہاں سے سفر آسمان کا شروع ہوا۔ جب آسمان کا سفر شروع ہوا تو جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا تم کون ہو؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو حکم ہوا ہے؟ کہا انہیں حکم ہوا ہے، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، سوال ہوا کون؟ کہا جبرائیل۔ سوال ہوا کون تمہارے ساتھ ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا ان کو حکم ملا ہے؟ جواب دیا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا گیا۔ اس وقت کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، یعنی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ہے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوں، کہ یوسف علیہ السلام وہ جنہیں پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر چوتھے آسمان پر بھی یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلوایا، دیکھا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ انہی کی نسبت اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بلند مکان دیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہی سوال و جواب ہوئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر چھٹے آسمان پر بھی یہی ہوا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی وہی کچھ ہوا، دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس جگہ کا حال یہ ہے کہ 70,000 ایسے فرشتے روزانہ آتے ہیں جن کی دوبارہ آنے کی باری نہیں آتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کا پھل
بیر مٹکوں کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اللہ نے ڈانپ لیا تو وہ بدل گیا، تو مخلوق میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے حسن و خوبی کی تعریف کر سکے۔ بس اللہ نے میری طرف وحی فرمائی اور دن رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اور اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اور پھر ہر آسمان پر اللہ کے نبیوں نے نبی علیہ السلام کو مرحبا کہا، سوال و جواب ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ معراج روحانی نہیں تھی، یعنی خواب نہیں تھا، یہ جسمانی تھی۔ اگر یہ خواب ہوتا، یہ روحانی ہوتی تو پھر اتنے سوال و جواب کی ضرورت نہ تھی۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے کہ اگر کوئی کمزور عقیدے والا یہ بات کرے کہ وہ معراج خواب تھا تو اس کو بتائیں یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں آیا بھی عبدی ہی، عبد انسان کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں کہ وہ بندے کو لے گیا۔ یہ نہیں آیا کہ وہ روح کی سیر تھی، وہ روح کو لے جایا گیا، نہیں۔ عبد کا مطلب ہے کہ بندے کو، کہ نبی علیہ السلام بما جسم، آپ کا جسم اتنا لطیف تھا کہ وہ آسمانوں سے بھی گزر گیا، کہ نبی علیہ السلام آپ کو بما جسم معراج ہوا۔ اپنا یہ عقیدہ مضبوط رکھے کہ نبی علیہ السلام کو معراج بما جسم ہوا، کیوں نہ کہ سوال و جواب اس لیے ہوئے تھے، اور ہر نبی نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا تھا۔ اور نبی علیہ السلام آپ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر درخت تھا اور وہاں سے کچھ نہریں بھی جاری تھی۔ سدرۃ المنتہا سے وہاں یہ درخت کی جڑ سے 4 نہریں جاری تھی، اور بعض روایتوں میں ایسے بھی آیا کہ وہاں پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کے با کے نقطے سے اور رحمان کے ہا کے نون کے نقطے سے، نون کے نقطے سے اور رحیم کے یا کے 2 نقطوں سے، با کے، نون کے اور یا کے، ان 4 نقطوں سے 4 نہریں جاری تھی، کہ جن میں ایک نہر دودھ کی تھی اور ایک نہر پانی کی تھی اور ایک نہر شہد کی تھی، اور اس طرح یہ 4 نہریں وہاں سے جاری تھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ مقام بھی صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آپ جب اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو پھر 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ وہ 50 نمازیں لے کر نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ملا ہے؟ تو نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ سے پہلے ہماری امت کو بھی نمازیں ملی تھی، اور لیکن ہم ان کو آزما چکے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا حال کیا ہے، اور آج ہماری مسجدوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ تو پہلے اپنی امت کو دیکھ چکے تھے
کہ یہ پڑھنے والے نہیں، ان سے تو 3 نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب واپس گئے تو پھر 5 کی کمی ہوئی، اسی طرح آنا جانا لگا رہا تو 5 کی کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، تو یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر ایک نماز 10 کے برابر ہے کہ آپ کا امتی 1 نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو 10 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی پڑھیں گے 5 تو اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل نہ لائے تو 1 نیکی لکھی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لے گا، وہ عمل کر لے گا تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے گا تو فرمایا اے محبوب اس کی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور جب وہ برائی کا عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 گناہ لکھے گا تو اس کی 1 برائی لکھی جائے گی۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کا بعض عقیدہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ معراج یہ روحانی ہوا، اور اس میں بڑے بڑے جو کمزور عقیدے والے کہ جن میں بعد میں بڑے بڑے لوگ تھے، صحابی بھی تھے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کہ جن کا عقیدہ ایسے تھا، تو بڑے بڑے لوگوں کا ایمان جاتا رہا۔ تو یاد رکھیں کہ جو سوال و جواب ہوئے وہ ابد انسان کے ساتھ ہوئے، لے کے جایا گیا، مرحبا کہا گیا تو وہ نبی علیہ السلام کو تو تحفہ بھی دیا گیا تو آپ کو دیا گیا، اور اب آئندہ جمعے پر انشاءاللہ تعالی یہ بات ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو وہاں پر کیا واقعے ہوئے، اور نبی علیہ السلام یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا کہ آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا تھا، کہ آپ کو وہ شان ملی تھی کہ آپ کو ظاہری آنکھوں سے آپ نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جنہوں نے سنتے ادا کر لیا وہ سنتے ادا کر